اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة فإن اللہ مع الصابرین. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم. حاضرین محترم سامعین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب ابو طالب علیہ السلام کی ولادت بسعادت بہت زیادہ آپ حضرات کو مبارک ہو. موضوع چل رہا ہے حقوق، مقام و عظمت کا اسلامی تصور. حقوق والدین، مقام و عظمت والدین کا اسلامی تصور. والدین کیا ہیں اور ماں باپ کا رتبہ و درجہ کیا ہے. اور یقیناً ضمن میں آپ 12 لنک سماعت فرما چکے ہیں. آج چونکہ وقت بھی ہے، مناسب بھی ہے، موضوع بھی ہے، ہم ایک عظیم پدر، عظیم باپ جو ساری کائنات کے روحانی باپ ہیں، پیغمبر اور علی، ان کے بھی باپ جناب ابو طالب علیہ السلام. ابھی کل کی گفتگو میں ہوئی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور علی امت کے باپ ہیں، اور جن کا علی اور محمد سے تعلق نہیں ہے وہ یتیم. یتیم صرف باپ کے مرنے والا نہیں، یتیم علم و ادب کو ختم کر دینے والا بھی یتیم ہے، اور جس کا لنک، جس کا رابطہ، جس کا کنیکشن اپنے امام سے نہ ہو، نبی سے نہ ہو، وہ یتیم. اور یہ یتیم خطرناک ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں اس دنیا سے گئے ہیں کہ جب باپ نہیں ہے، یتیم. فَأَمَّا الْيَتِيمُ فَلَا تَقْهَرْ. دیکھو یتیموں کو جھڑکو نہیں. یتیم پروری جو ہے جناب ابو طالب سے سیکھو، جن کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جس طرح بچپنوں میں انہوں نے مہربانی کی ہے اسی طریقے سے ان کے اوپر مہربانی کر. ابو طالب اور عظمت کردار جناب ابو طالب علیہ السلام. اسلامی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو پوری تاریخ اسلام کی 14 صدیوں میں کوئی بھی انسان بھی ایسا نہیں ملتا جس کو اس قدر عظمت اور نصیب ہوں جو جناب ابو طالب کو نصیب ہوئی. جن عظمتوں نے ابو طالب کو اس منزل پر پہنچا دیا جہاں تک عام مسلمان کا طائر فکر بھی پرواز نہیں کر سکتا. جناب ابو طالب کی ذاتی مجاہدات، خدمات ایک طرف، ان کا اعتراف تو پھر مرنے کے بعد بھی پیغمبر اسلام نے فرمایا. جب جنازے کے ساتھ چلتے چلتے یہ فرما رہے تھے کہ چچا خدا آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے مجھے بچپنے میں پالا اور کفار کے شر سے بچایا. مسلمان تاریخ بھی اب تک ان خدمات کا انکار نہیں کر سکتی جو جناب ابو طالب نے کیا. ان سارے خدمات کے علاوہ پروردگار نے انہیں یہ شرف دیا کہ انہیں عصمت اور عظمت کی 4 دیواری میں ساکن بنایا، ٹھہرنا نصیب کیا، اور ان کے چاروں طرف عظمت و کردار کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ہر کردار دشمن کو زبان کھولنے سے روک رہا ہے کہ رسول ابو طالب کی گود میں کیسے پلے، علی ابن ابی طالب ابو طالب کی گود میں کیسے پلے، فاطمہ بنت اسد ابو طالب کے ساتھ کیسے رہے. کوئی ہے جن سوالوں کے جواب دے سکتا ہے؟ ایمان ابو طالب کی راہ میں سد سکندری کی طرح ہے جسے توڑنے کی مجال کسی بھی کلمہ گو اور مسلمان میں نہیں پائی جاتی. ایمان ابو طالب وہ باب ہے، وہ قلعہ ہے جسے کوئی فتح اور کسی توڑ نہیں سکتا. ہاں کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنے لوگوں کو لیول میں لانے کے لیے اپنی گندی ذہنیت اور فکر بتا رہے ہیں، لیکن
اس کے اوپر ایمان ابو طالب، مقام ابو طالب، احسان ابو طالب پہ کوئی حرف آنے والا نہیں ہے۔ جناب عبد المطلب، جناب ابو طالب کے والد گرامی، جن کی آغوش تربیت میں انہوں نے تربیت پائی ہے، اللہ اکبر، عبد المطلب کی گود میں ابو طالب پلے، جنہوں نے وقت آخر ابو طالب کو پیغمبر کی تربیت اور ان کی حفاظت اور ان کی نگہداشتی کا ذمہ دار قرار دیا۔ ان کے ایمانی کردار کا یہ عالم تھا کہ جب مکے میں خانہ کعبہ کا بچانے والا کوئی نہیں تھا اور اللہ کا گھر ابرہا کے ہاتھوں تباہ ہو رہا تھا، تو عبد المطلب تو تھے جنہوں نے ابرہا کا سامنا کیا اور صاف لفظوں میں اعلان کر دیا یہ گھر لاوارث نہیں ہے، اور اس کا ایک مالک ہے، اور مالک بھی غافل اور بے خبر اور بے کس اور مجبور نہیں ہے اس گھر کا مالک، بلکہ عنقریب وہ اپنے گھر کو بچا لے گا۔ جس کے بعد ابابیل کے لشکر نے آ کے ابرہا کی فوج کا خاتمہ کر دیا اور عبد المطلب کی صداقت بیان اور عظمت کردار کھل کر سامنے آ گئی۔ یہ ہیں عبد المطلب، اور دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ جب بیت خدا کا بچانے والا کوئی نہ تھا تو عبد المطلب کا کردار، ان کے توکل، ان کا بھروسہ کتنا عالی تھا۔ جب رسول خدا کا بچانے والا کوئی نہیں تھا تو ابو طالب کا ایمان کتنا عالی تھا، کس مقام پر تھے جناب ابو طالب۔ یہ اور بات ہے کہ اسلام کے اس احسان فراموش دنیا سب نے احسان کو بھلا دیا، نہ اس کردار کی قدر کی اور نہ اس کردار کی عظمت کو پہچانا، اور دونوں کو تاریخ کے اندھیروں میں ڈال دیا۔ اب اسلام کے واقعی مہر و ماہ، چاند اور ستارے اور سورج اور چاند کے افراد ہیں جو اس وقت کفر کی تاریخ میں پڑے ہوئے ہیں اور اب اسلام کے آسمان پر چمک رہے ہیں۔ مقام، رفعت اور بلندی جناب ابو طالب کا کوئی انسان سوچ سکتا ہے؟ اور ایک فاطمہ بنت اسد، جناب ابو طالب کی عظمت و کردار کی چہار دیواری میں ایک دیوار جناب فاطمہ بنت اسد کا کردار بھی ہے، جن کی عظمت، دیانت، امانت کا اقرار ساری اسلامی دنیا نے کیا ہے۔ آپ کے وہ فقرات آج بھی زینت تاریخ بنے ہوئے ہیں جو آپ نے حضرت علی کی ولادت کے موقع پر دیوار کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر ادا کیا تھا۔ خدایا میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے تمام رسول اور صحیفوں پر ایمان رکھتی ہوں، تجھے اس گھر کا اور اس معمار کا واسطہ دیتی ہوں، مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں، میرے پیٹ میں، میری مشکل کو آسان کر دے۔ ان فقرات کی بنا پر سارے عالم اسلام اور ایمان کے اعتراف رکھتا ہے کہ کوئی اس موضوع پر بحث نہیں کرتا، جبکہ اسلام کا مسلمہ ہے کہ اسلام اور کفر میں رشتہ نہیں ہوتا۔ جناب فاطمہ بنت اسد کا مقام کیا ہے؟ رفعت کیا ہے؟ سب مانتے ہیں کیا ہے؟ باایمان۔ اور جناب ابو طالب کو معاذ اللہ کیا مانتے ہیں؟ تو یہ ایمان اور کفر میں رشتہ کیسے؟ یہ تو سب کے یہاں ہے کہ اسلام اور کفر میں رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اگر رشتہ ہو گیا بعد میں عورت مسلمان ہو جائے تو یہ رشتہ فوراً ختم ہو جاتا، اور اگر اسلام کفر کا محکوم بن کر نہیں رہ سکتا تو اسلام کا مسلمہ ہے کہ سرکار دو عالم نے ایک لمحے کے لیے بھی اشارہ نہیں دیا کہ فاطمہ بنت اسد مومنہ ہیں یا ایمان لا چکی ہیں، اب لہذا اب ان کا رشتہ ختم ہو گیا کہ اب یہ مومنہ ہو گئی، اب اسلام لا گئے، اب کا رشتہ ختم ہو گیا۔ بلکہ آپ نے ہمیشہ اپنی چچی جیسا درجہ دیا اور ان کا رشتے ازدواج کا لحاظ کیا، اور جو اس امر کی کھلی دلیل ہے کہ سرکار دو عالم نے ابو طالب کے اسلام اور ایمان کو مستند قرار دیا، ورنہ آج کا فرض تھا اور پیغمبر اسلام کا فرض تھا کہ اس رشتے کو ختم کرا دیتے۔ خاتمہ ممکن نہ ہوتا تو کم از کم آپ اس سے دور ہو جاتے، بقا اور دوام کا اعلان کر دیتے۔ یہ رشتہ کفر و اسلام کا نہیں رہ سکتا۔
پیغمبر اسلام پروردگار نے اپنے پیغمبر کو اس قدر بے نیاز بنایا کہ ان کی گردن پر کسی کا احسان نہیں رکھا، ساری کائنات کو ان کا ممنون رکھا، مہربان رکھا، یہاں تک ہجرت کے موقع پر جب قریب ترین صحابی ابو بکر نے اپنا اونٹ پیش کرنا چاہا تو آپ نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ نبی کسی کا احسان نہیں لیتا۔ پھر اس کے بعد اس نظریے کے علمی تفسیر کے لیے ان کو 200 کی اونٹنی 900 درہم میں خرید فرمایا تاکہ منت اور احسان کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ 200 کی اونٹنی 900 میں بیچا گیا، وہ بھی پیغمبر سے، پیغمبر نے دے دیا تاکہ ہمارے اوپر کوئی احسان نہ رہے، کوئی شبہ نہ ہو، جبکہ تاریخ اس حقیقت کا گواہ ہے کہ ابو طالب نے دادا کے انتقال کے بعد مسلسل آپ کی تربیت کی اور آپ کے دشمنوں کے شر سے بچایا، آپ کو بھی اور آپ کے دشمنوں سے شر سے بچایا، اپنے پاس کھلایا پلایا، اپنے بچوں کو آپ کے بستر پہ لٹا کر جان بچائی، اور اس طرح مسلسل احسان کیے جا رہے ہیں جناب ابو طالب پیغمبر اسلام پر، اور آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں فرمایا کہ نبی کسی کا احسان نہیں لیتا، پیغمبر نے نہیں منع کیا۔ تو جب رسول جو صحابی کا احسان قبول نہ کرے تو کسی کے احسان کو قبول کر لے تو اس کے اسلام اور ایمان کا کیا ذکر ہوگا، کیا مقام ہوگا، کیا رتبہ ہوگا اس کا۔ ہر وہ سابق الاسلام سے پہلے مسلمان، ہر مرد مومن سے پہلے صاحب ایمان ہے ابو طالب، محسن اسلام ہے، محسن رسول ہے، محسن خدا ہے، دین و مذہب کے محسن ہیں جناب ابو طالب۔ شاید اسی حقیقت کا اعلان کرنے کے لیے پروردگار نے انہیں کل ایمان کا باپ بنایا۔ باپ کیا ہے؟ آئے گا 80 حق جو باپ کے ہیں، ہمارا موضوع وہی ہوگا۔ ان کی عظمت، ایمان پر کوئی حرف نہیں آنے والا۔ اولاد ابو طالب، جناب ابو طالب کی عظمت و کردار کی چوتھی دلیل آپ کی اولاد ہے، جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے۔ ابو طالب کو پروردگار نے براہ راست یہ اولاد عنایت کی، طالب، عقیل، جعفر، ام ہانی۔ طالب کا تفصیلی تذکرہ تاریخ میں نہیں ملتا، لیکن جس قدر بھی ہے وہ ان کی عظمت، ان کی کردار کی دلیل ہے۔ عقیل وہ مرد باخبر ہیں، صاحب بصیرت ہیں، جن کے علم انصاب سے کوئی خوف زدہ نہیں رہا، اور جن سے اپنے عقد کے موقع پہ باب العلم نے بھی مشورہ لیا۔ لوگ ڈرتے تھے جناب عقیل سے کہ یہ نسلوں کو جانتے ہیں، کبھی کسی کی نسل جو ہے وہ بتا دیا تو پھر کیا ہوگا۔ جعفر وہ مرد مجاہد ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے وفد کی قیادت کی، عیسائی دنیا میں تہلکہ برپا کر دیا، ان کے مرتبے کے لیے ان کے تیار رکھا گیا، نام تیار بنا دیا۔ علی ابن ابی طالب وہ صاحب کردار کل ایمان، جن کے بارے میں سرکار دو عالم نے صریح ارشاد فرمایا کہ انسان اور جن مل کر بھی ان کے فضائل کا احساس نہیں کر سکتے، حساب نہیں لگا سکتے علی بن ابی طالب کی فضیلت۔ اور شاید اسی لیے آئے مباہلہ نے اپنے نفس رسول کا خطاب دیا، اور جس طرح رسول کے کمالات کا احساس ناممکن ہے، اسی طرح علی کے فضائل کا شمار کرنا بھی ناممکن ہے۔ ام ہانی وہ مقدس خاتون ہیں جن کے گھر کو پیغمبر اسلام نے معراج کی بنیاد بنائی، جن کے گھر سے پیغمبر معراج پر گئے اور اپنے حبیب کو معراج کی منزلوں میں انہی کے گھر سے بلایا گیا۔ یہ ہے ابو طالب، جن کے اولاد شہدائے کربلا، جن کا نام لوگ لیتے ہیں۔ حضرت ابو طالب کو بلا واسطہ اولاد کے بعد ان کی نسل کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ لگایا جائے گا کہ جس قدر قربانیاں اسلام کی راہ میں اولاد ابو طالب نے دی ہے، دنیا کی کسی نسل، کسی ذریت نے نہیں دی۔ حد یہ ہے کہ اگر کربلا کی قربانی کا جائزہ لیا جائے تو وہ بھی تمام تر اولاد ابو طالب ہی کی قربانیاں ہیں، اور ان کے علاوہ بنی ہاشم میں کوئی بھی نہیں جو اسلام کے اوپر، دین کے اوپر، مذہب کے اوپر، رسول کے اوپر قربانیاں دے سکے۔ اللہ اکبر۔
قدرت نے بھی ابو طالب کو وہ شرف اور اس قدر نمایاں کیا کہ ترتیب شہداء میں بھی ابو طالب کے خدمات اور مجاہدات کا مکمل لحاظ رکھا، ہر قربانی کو عظمت ابو طالب کی ایک دلیل بنا دیا۔ کربلا میں بنی ہاشم کی قربانیوں میں پہلا نام علی اکبر کا آتا ہے۔ ان کے تقدم کا ایک راز تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شبیہ پیغمبر ہیں اور امام حسین کے ذریعے دشمنوں پر حجت تمام کرنا چاہتے ہیں اور دنیا پہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو قوم شبیہ پیغمبر پر رحم نہ کرے اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ کم از کم پیغمبر کی شبیہ سے تو شرم کرنا چاہیے تھا۔ ان کے اوپر تو رحم کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح کے لوگوں کو مسلمان جانا جا رہا ہے۔ اور ایک امکان یہ بھی ہے کہ یہ بھی ابو طالب کے خدمات کا ایک اثر ہے کہ ان کی معنوی اولاد میں سب سے پہلا نام سرکار دو عالم کا ہے، جنہیں ابو طالب نے اولاد کی طرح پالا ہے، جو انہیں اپنا باپ کہہ کے یاد کیا ہے، ابو طالب کو باپ کہہ کے بلایا ہے۔ لہذا قدرت نے چاہا کہ جب اولاد ابو طالب منزل قربانی پر قدم رکھے تو سب سے پہلے سب سے بڑے معنوی فرزند کی قربانی ان کی شبیہ کی شکل میں پیش کی جائے اور اس کے بعد دیگر قربانیوں کی باری آئے۔ جناب ابو طالب کے براہ راست اولاد میں طالب کے بعد پہلے صاحب اولاد جناب عقیل تھے، لہذا سب سے پہلے اولاد عقیل نے قربانی دی۔ عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل، محمد ابن مسلم ابن عقیل، جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، عبداللہ ابن عقیل، محمد ابن سعید ابن عقیل، جعفر ابن محمد عقیل، احمد بن محمد عقیل۔ اس کے بعد دوسرے فرزند جناب جعفر طیار تھے، لہذا اولاد عقیل کے بعد اولاد جعفر طیار نے قربانی پیش کی۔ آن ابن عبداللہ ابن جعفر، محمد ابن عبداللہ ابن جعفر۔ اس کے بعد آخری فرزند مولا کائنات تھے اور ان کی اولاد کی باری آئی اور آپ کی اولاد میں پہلے امام حسن مجتبیٰ تھے، لہذا پہلے ان کی اولاد کام آئی، قاسم ابن حسن، عبداللہ ابن احمد ابن حسن۔ یہ اس کے بعد حسن مجتبیٰ کے دوسرے بھائیوں کی باری آئی، عمر ابن علی، عثمان ابن علی، جعفر ابن علی، عباس ابن علی۔ آخر میں حسین ابن علی نے قربانی پیش کی، لیکن امام حسین پورے جہاد کے سربراہ تھے، لہذا انہوں نے اپنی قربانی سے پہلے یہ دستاویز شہادت آخری مہر لگا دی تاکہ انصاف پسند اس مظلومیت اور معصومیت پر کسی طرح شک نہ کریں۔ جس طرح طویل ترین دستاویز پر بھی مہر چھوٹی ہی لگی، اسی طرح آپ نے دستاویز شہادت پہ 6 مہینے کے بچے کے علی اصغر کی شہادت کی مہر لگا دی، اور جب دستاویز مکمل مستند ہو گئی تو اسے لے کر بارگاہ عیدیت میں پیش ہو گئے۔ الہی رضن برضائک والصبر علی بلائک وتسلیم لعمر یا غیاث المستغیثین۔ یہ کیا ہے؟ روحی ارواح العالمین لہ الفدا والسلام علی من اتبع الہدا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یقیناً پروردگار نے ایک عظیم کارنامہ، یہ عظیم منزلت، عظیم رتبہ جناب ابو طالب علیہ السلام کو دیا ہے۔ ایمان ابو طالب کے بعد بات کیا جائے، احسان ابو طالب پہ گفتگو کیا جائے، مقام ابو طالب پہ گفتگو کیا جائے، رفعت اور بلندی جناب ابو طالب پہ گفتگو کیا جائے۔ ابو طالب نے پورا دین دیا، پورا مذہب دیا، رسول کو بچایا، دین کو بچایا، پیغام دیا، کعبے کو بچایا، تمام چیزوں کی حفاظت جناب ابو طالب کے ہاتھ میں۔ آج دین جو باقی ہے یہ احسان ابو طالب ہے۔ پیغمبر اسلام کو اللہ نے اپنے تعارف کے لیے بھیجا تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اس پیغمبر کے تعارف کا ذریعہ جناب ابو طالب بنے، چاہے ذوالعشیرہ ہوں یا پیغمبر جو گم ہوئے ہیں انہیں تلاش کر کے لے آنا جناب ابو طالب کا، یا ان کے تعارف کے لیے ان کے لیے نکاح کا خطبہ پڑھنا، یا جناب ابو طالب کے قرآن مجید کے الفاظ کو استعمال کرنا، اسے بعد میں پروردگار نے قرآن بنا دیا۔ کتنے ایسے مقامات، خطبے میں روایت ہے کہ سورہ الحمد جناب ابو طالب نے پڑھا، بعد میں قرآن بنا۔ یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ابو طالب اتنا زیادہ۔
دو ہی باتیں ہیں، یا تو ابو طالب کے لب و لہجے کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ اسے قرآن بنا دیا، یہ تو کوئی نہیں مانے گا، تو کم از کم اتنا تو مانو کہ ابو طالب اس مقام پر ہیں کہ جو زمین پہ بیٹھے لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے لوح محفوظ پہ کیا رکھا ہے۔ یہ ہے رفعت اور بلندی۔ جناب موسیٰ کو اللہ نے روک دیا فرعون کے گھر میں، ماں آتی ہیں تو دودھ پلاتی ہیں، پیغمبر کی گود میں جناب ابو طالب ہر وقت انہی کے ہاں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، معراج ہو رہی ہے تو انہی کے گھر سے۔ خدیجہ کا گھر چھوڑ کے آئے تو ابو طالب کے گھر، جب تک جناب ابو طالب تھے کسی میں مجال نہ تھی کہ مکے سے نکال سکے۔ جن کی شہادت میں آپ نے عام الحزن منایا، سال بھر کا غم منایا، ان کی ولادت باس آئی۔ ہم امام زمان کی خدمت میں تبریک پیش کرتے ہیں، رسول خدا اور علی ابن ابی طالب کے بارگاہ میں تبریک اور مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ہم اس موضوع کے والدین کے سلسلے میں بات کر رہے تھے، ہمارے اور آپ کے والدین کی حیثیت کیا ہے ان کے سامنے، جسے رسول نے باپ کہا اور جسے رسول دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی۔ اور میرا سرپرست کہاں ہے، میرا نگراں کہاں ہے، میرا محافظ کہاں ہے، یہ رسول نے خطاب کیا ہے۔ اللہ ایمان ابو طالب پر سب کو ایمان لانے کی توفیق عنایت فرمائے، احسان ابو طالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ درندے جو بھوک رہے ہیں انہیں نیست و نابود کرے، تباہ کرے، یہ اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں، اپنے باپ داداؤں سے ملا رہے ہیں تاکہ اس کے اعتبار سے ان کا رتبہ نہ ہو، لیکن کسی کی تعریف اور فضیلت مٹانے سے مٹتی نہیں ہے جسے خدا باقی رکھے۔ اللہ اکبر۔ ایمان ابو طالب کائنات کے سارے ایمان ایک طرف ایمان ابو طالب۔ ہم تو ایمان ابو طالب پہ بات نہیں کرتے ہیں، بات کرو تو احسان ابو طالب پہ بات کرو۔ بہت بہت مبارک ہو، آباد و شاد رکھیں۔ اللہ ہر طریقے کے احسان ابو طالب کے ضمن میں ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔